نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ گفتگو میں ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تجارتی مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ۔ دورے میں پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، ارکان میں ہاتھا پائی۔ پی ٹی آئی رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایوان کے بعد باہر بھی جھگڑا، میڈیا ہال میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں جھگڑا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ارکان کی نشستیں خالی قرار۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، ہمارے اراکین کی نااہلی آرٹیکل 63 کے زمرے میں نہیں آتی۔ ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے، یہ ناانصافی بند ہونی چاہیے۔ سوات کے مدرسے میں بچے کو تشدد کر کے مارنے والا مرکزی ملزم بیٹے سمیت گرفتار۔ عمر اور احسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ باپ بیٹے پر 14 سالہ فرحان کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام ہے۔ اور فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام عالم کی بیٹھک۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس جاری۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ غزہ میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے ہیں۔ ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر بھی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے شہری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فکر مند ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے، غذائی قلت سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی۔ شہداء میں 87 بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز کے حملے بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 88 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 374 زخمی۔ بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے غزہ کی راہداری کھول دی۔ مصر سے امدادی سامان کی ترسیل۔ اردن اور متحدہ عرب امارات نے فضا سے غزہ میں امداد گرائی۔ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے فوراً ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے، آپریشن مہادیو کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا اور بھارت میں اندرونی سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے آپریشن مہادیو کو کامیاب دکھا کر آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا 723 پاکستانیوں کو بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید کر رکھا گیا ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ راج ناتھ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے آپریشن روکنے کے لیے کہا تو راہل گاندھی نے پوچھا آپریشن روکا کیوں؟ راہل گاندھی کے سوال پر راج ناتھ سے جواب نہ بن پڑا۔ کانگریس رہنما گورو گوگی نے کہا، جواب دو، دہشت گرد پہلگام کیسے پہنچے؟ پاک بھارت جنگ نہ رک پاتا تو ابھی تک جاری رہتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی پر 28واں بیان۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا، 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اب تک 6 جنگیں رکوائیں۔ پیوٹن کو بھی یوکرین سے ڈیل کرنے کا وقت دے چکا ہوں۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔
سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مودی سرکار کے بیشتر دعووں کے بقیے ادھیڑ دیے. کہا حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے جنہوں نے بھارت کے اندر سے ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی تھی. مودی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکے اتنے ہفتوں میں کیا تحقیقات کی. کیا دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی؟ کیا یہ جان پائے کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے؟ مقامی دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں. ہم یہ کیوں فرض کرتے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان سے ہی آئے ہیں؟ بھارت کے سابق وزیر داخلہ کا بیان بھارت کے پاکستان پر الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شری رحمان کا رد عمل. کہا چدمبرم نے مودی سرکار کو آئینہ دکھایا. بھارتی حکومت حملہ آوروں کی شناخت چھپا رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی شہری تھے. بھارتی حکومت پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات سے اس لیے خوفزدہ ہے کیونکہ سچ سامنے آ جائے گا. پہلگام حملہ بھارت کی ریاستی ناکامی کا نتیجہ ہے. مودی حکومت پاکستان پر الزامات کے بجائے اندرونی ناکامیوں کا جائزہ لے. کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت نے ڈبل سینچری کر لی. شہریوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر چینی دستیاب نہیں. شہری کہتے ہیں سرکاری نرخ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. مہنگی چینی بیچنے پر پنجاب میں 3 روز کے دوران 857 دکاندار گرفتار، 135 مقدمات درج ہوئے. شہباز شریف کا بیٹا شوگر مل کا مالک ہے. جب وزیر اعظم چینی سے متعلق فیصلے کرتے ہیں تو کیا یہ مفاد کا ٹکراؤ نہیں؟ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ میں ہے، کیا یہ نظر نہیں آتا؟ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس. کہا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے چینی برآمد بھی ہوئی اور مہنگی بھی. جس مہینے کرشنگ شروع ہونی ہے اسی مہینے چینی کیوں درآمد کرتے ہیں؟ مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں. ثبوت ہے تو پیش کریں ورنہ معافی مانگیں. طارق فضل چودھری کو نوٹس ضرور بھیجوں گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رکن نہیں ہیں. ریکارڈ چیک کر کے بات کرنی چاہیے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. بغیر تحقیق بات کرنا اور بلا جواز الزام لگا دینا دشمن کا ایجنڈا ہوتا ہے. مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی. عافیہ صدیقی کے لیے پاکستان سفارتی اور قانونی جو مدد کر سکتا ہے کر رہا ہے. اسحاق ڈار نے بھی کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. حکومت ڈیجیٹل ادائیگی رقم کی ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت کے فروغ میں مدد ملے گی. کیش لیس ڈیجیٹل اکانومی پر اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان کی بنیادی اساس عوام کو بغیر اضافی اخراجات سہولت دینا ہے. معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور کیش لیس اکانومی کے لیے صوبائی حکومتیں تعاون کریں. ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان مؤثر بنایا جائے تاکہ اہداف مقررہ وقت پر حاصل ہوں. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل کی گئی لڑکی کے قتل کی تحقیقات. قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم، فورنزک کے لیے نمونے بھی لیے گئے. جرگے کے سربراہ عصمت اللہ سمیت مزید 3 ملزمان کی باضابطہ گرفتاری. مقتولہ کا سسر، والد، چچا، گورکن، سیکرٹری قبرستان کمیٹی اور رکشہ ڈرائیور گرفتار ہیں. ملزمان کا ریمانڈ لیا جائے گا. کراچی میں بوٹ بیسن کے قریب سے لڑکا اور لڑکی کی لاشیں ملی. دونوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. شناخت ساجد مسیح اور ثنا آصف کے ناموں سے ہوئی ہے. دونوں گجرانوالہ کے گاؤں کے رہائشی تھے. مقتولہ کے بھائی وقاص کو گجرانوالہ پولیس نے حراست میں لے لیا. وقاص نے اپنی بہن ثنا کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا. وقاص نے مقدمے میں ساجد اور دیگر افراد کو نامزد کرایا تھا. کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی جان کو خطرہ. 22 سالہ کومل اور 24 سالہ زبیر نے تحفظ کی اپیل کر دی. ویڈیو میں کہا اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی، ہماری مدد کریں. قصور میں چھوٹی بچی سے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار. واقعہ عنایت کالونی میں پیش آیا. سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی میں کھیلتی بچی سے ملزم نے غیر اخلاقی حرکت کی.
पुलिस ने बताया मुलजिम नासिर अली ओकाड़ा का रहने वाला और मजदूरी करता है। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज अवाम ने पकड़ा। शहरियों के तशद्दुद पर मुलजिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई जो उसके नाज़ुक अज़ू पर। कराची के इलाके मंगोपीर में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और एक डायरी मिली जिसमें अहदाफ दर्ज थे। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का कहना है एक दहशतगर्द की शनाख्त जाफरान और दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। जाफरान पर 2 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल चीनी शहरियों पर हमला किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद, अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। शहीद की वालिदा की अजमत और हिम्मत को सलाम पेश किया। कहा आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माया कौम का फख्र है। शहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। वालिदा ने बताया शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। शहादत से कुछ अरसा कबल मेजर ज़ियाद ही उसकी शादी हुई थी। सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादर वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के थीम से शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का जश्न आज़ादी की तक़रीबात से मुताल्लिक़ इजलास में इज़हार ख़याल। कहा महकमा सक़ाफ़त की जानिब से 13 अगस्त को अवामी कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स, CBO और शारा फैसल पर रैलियां निकाली जाएंगी। MQM पाकिस्तान का भी 1 से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी की तक़रीबात करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के बायस इस 14 अगस्त की अहमियत ज्यादा है। यौम आज़ादी मार्का हक के साथ अहमियत रखता है। पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। तंजीमी शोबाजात, मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक होंगे। यकमता 14 अगस्त मार्का हक तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाए। गवर्नर सिंध की स्कूल्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स एसोसिएशन अहदेदारों से मुलाकात में हिदायत। कहा स्कूल कॉलेजों में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद की जाएं। बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे अपनी इमारतों को कौमी रंगों से मुज़य्यन करें। नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों से आगाह करना जरूरी है। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समात करेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वजीर आला को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को मुकर्ररा तारीख पर मुताल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुबकदोश जजेस को अदालती खदमात पर खैराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था दोनों जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 2220 फौजदारी मुकदमात के फैसले किए। इनके फैसले वकला बरादरी के लिए कीमती नज़ायर साबित होंगे। पेट्रोल बाइक को ई-बाइक में तब्दील कराएं। वजीर आला पंजाब से 1 लाख रुपए पाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा लाइट को LED पर मुंतकिल करेंगे तो कार्बन ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। प्लान फॉर पाकिस्तान मरियम नवाज का विजन है। 1399 पर फोन करके मुफ्त पौधा हासिल करें। हमने 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके उसकी मैपिंग की है। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लगातार चौथी कामयाबी। नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ताशकंद में जारी इवेंट में पोर्टो रिको को 3-0 से पिछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स कल आखिरी ग्रुप मैच में अर्जेंटाइन से मुकाबला करेंगे। ग्रीन शर्ट्स बंगाल टाइगर्स के बाद मैन इन मरून से मुकाबले को तैयार। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए लॉडर हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में अमेरिका पहुंचे। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। 3 मैच की सीरीज जुम्मे से शुरू होगी।
भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी शर्ट पहने शख्स को ग्राउंड से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन फारूक नजर ने बताया, मैच देख रहा था, सिक्योरिटी वालों ने शर्ट ढांपने को कहा और बोले शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से चले जाओ। फारूक नजर ने पूरे वाकये की वीडियो भी बनाई। मामले पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी गई।